کتنا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ بیان سنتے سنتے سوتے رہتے ہیں، جھپکی لیتے رہتے ہیں، پھر انہیں اٹھایا جاتا ہے تو وضو کبھی بنا لیتے ہیں، کبھی وضو بنانے بھی نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کیا حکم ہے؟ آپ یہ بات جمعہ میں بھی بتاؤ کہ کتنی دیر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونا ناقض وضو ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ کچھ ساتھی حج پر جاتے ہیں تو وہ دیکھے ہوں گے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے حاجی لوگ حرم میں سوتے رہتے، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے ان کو اٹھتے اور اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شامل ہو جاتی۔ ان کے یہاں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو پھر استرخاء مفاصل، یعنی اس کا پورا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو آدمی سویا ہے، اس کا ہاتھ آپ اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر دو تو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی، جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جب جسم ڈھیلا ہوتا ہے تو پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے وہ پاخانے کے راستے خارج ہو جاتی ہے، اس حصے کی پکڑ بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اب ری خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، سونے والے کو کس بات کا پتہ؟ اسے نہیں خبر ہوتی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیند کو ری خارج ہونے کے برابر مانا ہے، اس لیے ہمارے یہاں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کتنا سونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سو کر کے لیٹ کر کے سو رہا ہے تو آنکھ لگی ایک لمحے کے لیے بھی غفلت ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر بیٹھ کر سو رہا ہے لیکن ٹیک نہیں لگایا ہے، اگر ٹیک لگا کے سو رہا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر بغیر ٹیک لگائے سویا ہے اور چہار زانو بیٹھا ہے پالتی مار کے، اور جسم کا نچلا حصہ بیٹھک زمین سے ٹکی ہے، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک ایسے ڈولے نہ۔ اور اگر ایسا ڈولا کہ نیچے کی بیٹھک جگہ چھوڑ دی ایک سائڈ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔